میں تو بچوں سے بات کر رہا ہوں. بچوں خدا کی قسم کوئی تمہیں اتنی عزت نہیں دیتا. رب کعبہ کی عزت کی قسم کوئی تمہیں اتنی عزت نہیں دے سکتا جتنی مدینے والے مصطفیٰ نے تمہیں عزت عطا فرمائی. ہاں جی, اس دو ٹانگوں کے جانور کو کیا پتا جو کہتا نبی میری طرح ہے. یہ کیا جانے کہ نبی نے بچوں کو کیسا نوازا ہے. ہاں کبھی کبھی مفتی صاحب وہ روایت پڑھو تو رونا آ جاتا ہے. بچے کھیل رہے ہیں, میرا نبی پیروں کے بل بیٹھا ہوا ہے. اکھڑیوں سرکار بیٹھے, گھنٹوں بیٹھے رہے, گھنٹوں بیٹھے رہے. اللہ اکبر. کسی صحابی نے آ کے کہا تھا سرکار اجازت ہو تو اپنے بچے کو لے کے چلا جاؤں. میرے سرکار نے کہا نہ ابھی نہیں, گھر چلا جا. صحابی واپس چلے گئے. دوپہر کو پھر آتے ہیں, سرکار اب لے جاؤں. کہا بھی ٹھہر جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے, کہا سرکار اب لے جاؤں. کہا ہاں اب لے کے چلے جاؤ. جب وہ بچے کو لے کے جانے لگے ہیں, اب میرے سرکار سے صحابی نے عرض کیا تھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان سرکار بتائیں تو صحیح, جب میں پہلے بچے کو لینے آیا تھا تب آپ نے منع کیوں کیا؟ جب دوسری مرتبہ لینے آیا پھر منع کس لیے کر دیا؟ آقا تیسری بار آیا ہوں تب آپ نے اجازت کیوں دے دی تھی؟ تب نبوت والی آنکھوں میں آنسو آئے اور آقا نے کہا تھا تجھے کیا لگتا ہے میں ایسے ہی یہاں بیٹھا ہوا ہوں, تو نہیں دیکھ رہا ہے میری امت کے بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں میں کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں. اگر تو اپنے کو لے کے چلا جاتا تو شاید کسی یتیم کے دل پہ یہ احساس آ جاتا اگر آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بلانے آتا. آقا کہتے سن میں دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا. شکریہ, سلامت رہیں. او بھائی میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, ہاں ہمارے ملک کی ایک معتبر سیٹ پہ بیٹھنے والا بندہ مائک میں کہتا یہ قوم مسلمان اپنے بچوں کو ہاتھ میں بینر دے کے باہر نکال رہے. میں نے کہا پڑھیے جناب ہماری تاریخ. خدا کی قسم بدر سے لے کر کے آج تک امت سے کہنا نہیں پڑا ہے کہ حضور کے لیے جان دینی ہے. جب بات حضور کی آتی ہے تو جتنی عشق کی آگ جوانوں کے سینے میں لگتی ہے نا اتنی ہی عشق کی آگ بچوں کے سینے میں لگا کرتی ہے. بچوں کے سینے میں لگا کرتی ہے. یہ میرے حضور کا عشق ہے, یہ میرے حضور کا عشق ہے. اور کیا کہا میرے امام نے, اے عشق تیرے صدقے. مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں, میں پھر کہوں گا کہ جن کی رشتہ داری وہابیوں میں, مجھے اس سے مطلب ہے جو اپنی ہر چیز سے زیادہ مدینے والے سے پیار کرتا ہے. میں صرف اس کے منہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا سب کچھ حضور ہے, اور وہی بات سنے جو سب کچھ حضور کو مانتا ہوں. سب کچھ جو حضور کو مانتا ہو وہ سنے میری بات. تاریخ رہی ہے اسلام کی, جب بات حضور کی آتی ہے نا تو جہاں جوان جان دینے کے لیے نکلتے ہیں وہاں بچے بھی جان دینے کے لیے نکل آتے ہیں. یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے, اسلام کی تاریخ رہی ہے. بچوں سے کہنا چاہوں گا بچوں سچ یہ ہے ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے ہیں. فرق اتنا ہے کچھ لوگ بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مرتے ہیں, کچھ لوگ محمد عربی کی عزت پہ جان دیا کرتے ہیں. وہ لوگوں نبی سے عشق کرو. شکر ہے ہمارا تعلق اس قوم سے نہیں ہے جو حضور کو بڑے بھائی کی طرح کہتی ہے. ہمارا تعلق اس قوم سے نہیں ہے جو حضور کو گاؤں کے چودھری کی طرح کہتی ہے. ہمارا تعلق تو اس شخصیت سے ہے جس نے یہ نعرہ سکھایا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمارا تو سب کچھ ہے کہ حضور ہے کہ حضور. جوتا پہن کے کہہ رہا حضور زندہ ہوتے تو دکھتے. میں نے کہا عشق لے کے چل مدینے, اور عشق بھی اعلیٰ حضرت جیسا, اعلیٰ حضرت جیسا. میں کہوں گا خدا آپ کو مدینے لے جائے نا تو جیب میں موبائل نہ لے کے جانا. بڑی غلطی کرتے ہیں. ابھی داخل نہیں ہوئے موبائل پہلے نکال لیا. کوئی ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی ویڈیو کال کر کے کہہ رہا ہے دیکھو ہم یہاں تک آ گئے. میرا امام کہتا منہ بند کر حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہو جانے والے, دیکھ تو صحیح کھڑا کہاں ہے, دیکھ اپنے قدم دیکھ اور ان کا حرم دیکھ. دیکھ مقدر تجھے کہاں لے آیا گیا, دیکھ تیرے نصیب نے کیا دن دکھائے ہیں تجھے. آج یہاں آ کے بھی تو موبائل چلا رہے, یہاں آ کے بھی موبائل چلا رہے. اعلیٰ حضرت بھی مدینے گئے تھے, پیر کی جوتیاں نکال دی. کسی نے کہا پٹھان ہو علامہ ہو, اتنی بھی عقل نہیں, زمین پتھریلی ہے. آنکھ میں آنسو بھر کے کہا تھا وہ زمین کو ٹوکنے والے تجھے نہیں پتا شہر نبی کے باغوں کے کانٹے پھول کی پتی سے زیادہ نرمی ہونے کا ہنر رکھتے ہیں. کہاں ہے تو,
اللہ اکبر، گئے پیر میں کانٹا چبھا، رو دیے تھے اعلیٰ حضرت۔ یہ عشق ہونا چاہیے، یہ عشق ہونا چاہیے۔ حضور یوں ہی کسی کو نظر نہیں آتے، پیر میں کانٹا چبھا نکال کے نہ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا پٹھان ہٹا کٹا جوان ہے عاشق حضور کا، ایک کانٹے کے درد سے رو دیا؟ تو میرے امام نے کہا تھا درد سے کون رویا ہے؟ کہا پھر کیوں روئے؟ کہا ایک خیال نے رلا دیا۔ کہا کیوں؟ کہ یہ شہر نبی کا کانٹا ہے اور احمد رضا کا تلوہ مضبوط ہے۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت پہ لڑنے سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم اگر بندہ پڑھ لینا اعلیٰ حضرت کو نا تو اپنے وقت کا جامی بن کے چمکتا ہے، اپنے وقت کا غزالی بن جاتا ہے۔ اور میں تو کھل کے کہتا ہوں اپنے دور کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ پڑھا ہی نہیں اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے، پڑھا ہی نہیں، پتہ نہیں کس اینگل سے دیکھا ہے، کس اینگل پڑھا ہی نہیں اعلیٰ حضرت کو۔ پڑھ کے تو دیکھو اعلیٰ حضرت کو۔ خدا کی قسم جس نے پڑھ لیا ہے نا وہ حضور سے عشق کرنے لگ گیا، حضور سے عشق کرنے لگ گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے نا کانٹے کو دیکھ کے کہا تھا، اس خیال نے رلایا کہ احمد رضا کا تلوہ مضبوط ہے اور شہر نبی کا کانٹا بڑا نرم ہے، اگر اس کی نوک ٹوٹ جاتی تو احمد رضا قیامت میں حضور کو کیا جواب دیتا؟ اسی لیے میں نے کہا شکر ہے امام احمد رضا ہمارے حصے میں آئے اور انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ چلو اللہ اللہ کرنے، چلو اللہ اللہ کرنے، اللہ اللہ کرنے۔ سن بھائی، خالی ماتھے پہ گھٹا بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز وہی قبول ہوتی ہے جس نماز میں سر جھکتا ہے خدا کی طرف اور دل جھکتا ہے مصطفیٰ کی طرف۔ ہاں جی، یہ گمراہ کرنے والی بات ہے۔ آ جاتی نہیں نہیں لڑنا نہیں چاہیے، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے۔ مہربانی کر، مہربانی کر، میں سب سے پہلے سینے سے لگاؤں گا، لیکن اتنی مہربانی کر کہ حضور کو ایسے مان جیسے ماننے کا حق ہے، ایسے مان۔ کہہ رہا نبی بڑے بھائی کی طرح ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چودھری کی طرح ابر رحمت تیری مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی ہے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ اس امیر کارواں نے جب سنا نا کہ اس نے کہا ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، تب میرے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ مجھے تو حیرت ہوتی، جس نے دیکھا نہیں وہ کہہ رہا نبی میری طرح، ہاں جس نے دیکھا نہیں وہ کہہ رہا نبی میری طرح ہے، اور جو دیکھ کے آیا ہے نا وہ کہہ رہا لمیاتی نظیر و کفی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے نا۔ میرے بچوں، میں نے پیچھے تقریر کی تھی کچھ دن پہلے، میں نے کہا تھا برتن میں کتا منہ ڈال دے تو دھل کے پاک ہو جاتا ہے، وہاں بھی منہ ڈال دے دھل کے پاک نہیں ہوتا ہے۔ ایک نے فون کر کے کہا جی یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ توجہ کریں میری طرف، تنقید نہ کریں، کہیں نہ کہیں سب میں کمیاں ہیں۔ میں کسی فرد واحد کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، اللہ کرے کوئی چوک گیا ہے تو صبح کا بھٹکا شام کو واپس آ جائے تو اسے کھویا ہوا نہیں کہا جاتا ہے۔ دور بدلے گا انشاءاللہ، بدلے گا۔ اگر کہیں چوک گئے ہیں تو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ ہاں میں دین بیان کر رہا ہوں، حضور کا دین ہے۔ توجہ ہے، میں کیا کہہ رہا تھا ابھی آپ سے؟ کتا منہ ڈال دے۔ ہاں تو میں مجھ سے کہنے لگا یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں بھی منہ ڈال دے برتن پاک نہیں ہو سکتا، کتا منہ ڈال دے پاک ہو جائے گا۔ میں نے کہا تجھے نہیں پتا ہے یہ عشق کی کتاب میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کیسے؟ میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا سن، میں تجھے ایک شعر سناؤں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ یہ بھی عشق کی کتاب میں لکھا ہے، یہ بھی عشق کی کتاب میں لکھا ہوا۔ اگر ہم اپنے منہ کو، اپنی زبان کو ہزار بار مشک و عنبر سے دھوئیں پھر بھی زبان اس لائق نہیں ہے کہ محمد عربی کا نام لیا جا سکے۔ یہ کمال عشق ہے۔ اور میں نے کہا یہ بھی کمال نفرت ہے کہ ہم کتے کے جوتے کو دھو کے پاک کر لیتے ہیں اور جسے وہاں بھی چھو دے ہم اسے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ کہا یہ کدھر؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، چل لے کے چلوں۔ حضور بیٹھے، ایک صحابی آئے، سلام کیا، مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، حضور نے منہ پھیر لیا۔ حضور نے چہرہ پھیرا نا، انہوں نے سوچا شاید حضور ناراض ہیں،
وہ گھوم کے آگے گئے، حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا، پھر آگے گئے، حضور اپنی جگہ سے اٹھ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر سے کہتے ہیں پتہ نہیں حضور کیوں روٹ گئے؟ تو حضرت عمر نے کہا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تجھے نہیں پتا حضور نے حرام کہا ہے؟ اتنا سنانا، انگوٹھی نکال کے پٹک دی زمین پہ، پٹک دی زمین پہ، اور روتے ہوئے جب گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے کہا ٹھہر، انگوٹھی تو لے جا۔ آپ نے انگوٹھی اٹھائی اور پھینک دی۔ حضرت عمر نے کہا کیوں پھینک دی؟ یہ سونا تھا، تیرے لیے حرام تھا، بیوی کے لیے تو جائز تھا۔ کہنے لگے جسے مصطفیٰ نظر سے گرا دے میں گوارا نہیں کر سکتا میرے گھر کا بچہ بھی اسے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اللہ اللہ اللہ، ہائے 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 ہائے، حضور نظر سے گرا دے، حضور جسے نظر سے گرا دے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر کا بچہ بھی اسے پہن لے۔ اگلے وقت میں سرکار تشریف لائے گئے، عمر وہ غلام کہاں ہے؟ سرکار روتے ہوئے چلا گیا ہے، آقا انگوٹھی اس نے پھینک دی تھی، میں نے کہا تھا لے لے، اس نے کہا نہیں، جسے مصطفیٰ نظر سے گرا دے میں گھر کی عورتوں کو بھی وہ سونا نہیں پہناؤں گا۔ آقا نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، اس سے کہہ دو اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے اور مدینے والے کو پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ دکھ پہ نہ ٹوٹنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تیری میری زندگی میں اتنے فاقے نہیں آئیں گے جتنے بغداد والے نے کیے، نہیں آ سکتے اتنے فاقے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میرا فاقہ کبھی کبھی اتنا لمبا ہو جاتا تھا، اتنا لمبا ہو جاتا تھا کہ فاقے کی وجہ سے اتنا کمزور ہوتا کہ میں گر جاتا، میری سانسیں تھم جاتی، لوگ مجھے غسل تک دے دیتے، کفن تک پہنا دیتے، پھر میں رب کی قدرت سے اٹھ کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ دکھ بغداد والے نے اٹھائے، یہ دکھ بغداد والے نے اٹھائے۔ آج ذرا سا دکھ آ جائے نا میرے عزیز تو ناشکری نہ کیجئے گا، ناشکری نہ کیجئے گا۔ ایک دن سر میں درد ہو جائے تو پٹا باندھ کے گھوم رہے، سر میں کیا ہوا؟ بڑا بڑا درد ہے میرے سر میں، ہے نا؟ ذرا سا ہاتھ میں درد ہو جائے پکڑے گھوم رہا، کیا ہوا کہ درد ہے؟ مجھے ایک بات بتا، عمر کتنی ہے؟ کہا 40 سال کا۔ درد روز رہتا ہے؟ کہا نہیں، 40 سال میں ایک بار درد ہوا۔ میں نے کہا بتا، جب 40 سال بغیر درد کے یہ ہاتھ سلامت تھا تو کتنے سجدے زیادہ کیے تھے۔ آج ذرا سا درد ہو گیا ہے تو ناشکری پہ ہم اتر آئے ہیں۔ ذرا سا بزنس میں اگر نقصان ہو جائے بندہ رونے بیٹھ جاتا ہے، کام نہ چلے بندہ رونے بیٹھ جاتا ہے، بچے بیمار ہو جائیں بندہ رونے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم رو رہے ہیں۔ اگر بڑے سے بڑے نقصان آ جائیں انہیں دیکھ کے رونا بند کر دو، اگر اللہ دے تو شکر ادا کرو، لے لیا کرے تو صبر کیا کرو، اور رب کی بارگاہ میں کہا کرو مالک دینے والا بھی تو ہے، لینے والا بھی تو ہے۔ اگر وہ اس سال لینا جانتا ہے تو اگلے سال تجھے دینا بھی جانتا ہے۔ وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ٹوٹ کے یا تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ 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 اللہ، ٹوٹ کے یا تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آگے بڑھا کرو، آگے بڑھا کرو۔ فرمایا گیا کہ مشکلیں ترقیوں کا اعلان ہوتی ہیں، جب مشکل میں آ جاؤ تو سمجھو اللہ تمہیں کوئی بڑا انعام دینے والا ہے۔ وہ کہا تھا نہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ رب کی مرضی پہ آپ رہنا تو سیکھو۔ سرکار بغداد نے نا آج غوث پاک کی محفل ہے، اللہ کرے کہ بغداد والے کی اتنی نظر ہو جائے کہ اس محفل میں جتنے آئے ہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بغداد کے راستے مصطفیٰ کے شہر کی حاضری نصیب نہ ہو جائے۔ آمین آمین کہہ سکتے ہیں نا؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اللہ کرے یہ محفل قبول ہو جائے۔ اور میں کہتا ہوں سب سے بڑے مقدر کی بات یہ ہے کہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام زور سے میرا نام، جب ان کا نام ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا تو ان کی محفل میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ بولو نہیں آ سکتا نا۔ جب میری چوکھٹ پہ کوئی میری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا تو بغداد والے کی محفل میں ان کی مرضی کے بغیر کون آ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اٹھ کے جائے نا محفل سے تو پھر وہ یہ نہ سوچے جی ٹھیک ہے جی میں سنایا ہوں اور مجھ میں اتنی عقل ہے میں خوب سنی آیا، وہ لوگ تو بیٹھے رہے کہ الو تھے سن۔ اگر اٹھ کے چلا جائے نا تو پھر گریبان پکڑ کے خود سے پوچھنا کون سی غلطی کر بیٹھا تھا جو بغداد والے نے اپنی محفل سے اٹھا کے بھگا دیا ہے۔ اللہ اللہ، جو ہے سارے لوگوں میں بات کر رہا ہوں سرکار غوث پاک، جب بندہ رب کا ہوتا ہے نا
تو پھر رب کی طرف سے عزتیں کتنی عطا ہوتی ہیں. سرکار بغداد کہتے ہیں نا میں تیرے لیے فاقے کر رہا ہوں مالک, میں تو تیرے لیے فاقے کر رہا ہوں, میں تب تک فاقے سے رہوں گا جب تک تو خود مجھے کھانے کا حکم نہیں دے گا. ہاں کہتے بھوک اتنی تھی بھوک کہ میں بے ہوش ہوتا, میں الٹا لیٹتا زمین پہ پیٹ دباتا, اتنی تکلیف بھوک کی شدت بے ہوش ہو جاتا. کہتے میں بے ہوش تھا, پھر ہوش آیا, پھر کوئی میرے پاس آیا. کہتے جب پاس آیا کوئی تو اس نے مجھ سے کہا اگر یقین نہ ہو تو ہجرت کی رات نبی کی چوکھٹ دیکھ, وہاں پہ ایک نہیں 40 کھڑے تھے اور نبی ایسے گزر گئے کہ ہوا تک نہ لگی, ہوا تک نہ لگی, ہوا تک نہ لگی. تو 10 سال جوتے پہن کے ڈیوٹی کر کے کہتا ہے حضور ہوتے تو دکھتے. میں نے کہا بے ادبوں کو نہیں, ادب والوں کو دکھتے گئے. تجھے 7 سال میں نظر نہیں آئے. میرا بریلی کا احمد رضا گیا تھا, واہ واہ واہ, بریلی کا احمد رضا گیا تھا. وہ سنی مقدر پہ ناز کرو, اللہ نے اعلیٰ حضرت ہماری جھولی میں رکھے ہوئے ہیں.